یہ کہانی ہے ماہنور حیات کی، جس کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندرون سے تھا۔ وہ کسی چھوٹے سے دیہات کی باسی تھی۔ والدین محنت مشقت کا کام کرتے تھے۔ اس کا باپ کسی وڈیرے کی بکریاں اور بھینسیں چرایا کرتا تھا، جبکہ ماں کسی دوسرے وڈیرے کے گھر میں بطور ملازمہ کام کرتی تھی۔ دیہات میں ہونے کے باوجود اس کے والدین کی سوچ عام دیہاتیوں سے بہت مختلف تھی۔ وہ جاہل لوگوں کی طرح بیٹی کی تعلیم کے مخالف نہ تھے اور نہ ہی کبھی بیٹی پر بے جا روک ٹوک کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے ہر ممکن اپنی بیٹی کو تعلیم حاصل کرنے میں سہولت دی تھی، بلکہ جب وہ میٹرک میں تھی اور اس کو اسکول میں اپنی استانی صاحبہ کا پڑھایا ہوا سمجھ نہیں آتا تھا تو اس نے آ کر والدین سے شکایت کی تھی، جس پر اس کے والدین نے سوچ بچار کے بعد اسے قریبی گاؤں میں ایک پڑھی لکھی لڑکی کے پاس ٹیوشن رکھوا دی تھی۔ گویا کہ ماہنور کے والدین کے پاس ٹیوشن کے لیے فیس دینے کی سکت نہ تھی، مگر وہ بدلے میں ٹیوشن پڑھانے والی باجی کے گھر پیسوں کی جگہ روزانہ دودھ دیا کرتے تھے، اور ماہنور کی ماں وڈیرے کے گھر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھانے والی باجی کے گھر بھی بطور ملازمہ کام کرنے لگی تھی۔ گویا کہ ماہنور پڑھائی میں ذہین تھی، خوبصورت تھی، شکل و صورت کے ساتھ ساتھ خوبصورت شخصیت کی بھی مالک تھی، مگر وہ والدین کی نافرمان تھی، یا دوسرے لفظوں میں اسے والدین کا کوئی احترام نہیں تھا۔ اس نے آج تک نہیں سوچا تھا اس کی تعلیم کی خاطر اس کے والدین کتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ ماہنور کی قریبی سہیلی نے بتایا کہ ماہنور کے والد صاحب کو جو دودھ وڈیرا دیتا تھا کہ گھر جا کر دودھ ابال کر پی لینا اور اپنے بیوی بچوں کو پلا لینا تاکہ تو بیمار نہ پڑ جائے، کیونکہ اگر تو بیمار پڑ گیا تو میرے جانوروں کو کون سنبھالے گا۔ ماہنور حیات کا والد وہی دودھ جا کر بطور فیس ماہنور کی ٹیوشن والی باجی کو دے آتا تھا۔ گھر میں غربت کا یہ عالم تھا۔ اس کے والدین میرے والدین کے استعمال شدہ کپڑے اور جوتے پہن کر گزارا کرتے تھے، مگر ماہنور حیات کے کپڑے ہمیشہ میرے کپڑوں سے بہتر مہنگے اور قیمتی ہوتے تھے۔ میں نے ماہنور کے والد صاحب کو اپنی آنکھوں سے ماہنور کے جوتے پالش کر کے اس کے بیڈ کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی ماں ماہنور کے کپڑے 3 بار دھوتی تھی تاکہ کپڑوں پر کوئی داغ باقی نہ رہ جائے اور بیٹی کو اپنی سہیلیوں کے درمیان میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، مگر ماہنور اس کے باوجود کبھی والدین سے نرم لہجے میں مخاطب نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ہی اسے والدین کی تذلیل کرتے دیکھا گیا، جبکہ والدین کی طرف سے شرمندگی اور نرم لہجے میں ہی ماہنور کو جواب دیا گیا۔ ایک بار ماہنور حیات کی قمیض کی سلائی ایک سائیڈ سے اکھڑ گئی اور اس نے ماں کو سلائی کا ٹانکا لگانے کے لیے کہا تو گھر میں اس کپڑے جیسی دھاگے کی نلکی موجود نہ تھی، جس پر ماہنور کی ماں نے سفید دھاگے سے ٹانکا لگا دیا۔ جب ماہنور نے قمیض پہنتے ہوئے دیکھا کہ سلائی کا ٹانکا کسی اور رنگ کے دھاگے سے لگایا گیا ہے تو اس نے اپنی ماں سے نہ صرف تلخ لہجے میں بدتمیزی کرنا شروع کر دی، بلکہ کپڑے اتار کر سکی بوڑھی ماں کے منہ پر دے مارے اور اپنی ماں کو دھکے دینے لگی، یہاں تک کہ اس کی ماں دیوار سے جا ٹکرائی اور اس کے سر سے خون رسنے لگا، مگر ماہنور کو اس کے باوجود بھی اپنی ماں پر کوئی ترس نہیں آیا تھا، اور اس کا غصہ تب ٹھنڈا ہوا جب اس کے والد صاحب نے وڈیرے سے پیسے ادھار لے کر اسے اس کی پسند کا نیا سوٹ دلوا دیا، جبکہ واپسی پر میڈیکل سٹور سے زخم پر مرہم لگانے کے لیے ادھار سامان خرید لیا تاکہ جا کر اپنی بیوی کے زخم پر مرہم رکھ سکے۔ یہی ماہنور حیات جب BSc کرنے کے لیے خیرپور یونیورسٹی میں پہنچی تو وہاں اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے اس پر کئی لڑکے فدا ہو گئے، اور اوپر سے اس نے صحبت بھی راہ راست سے بھٹکی ہوئی لڑکیوں کی اختیار کر لی، انہی کے رنگ میں ڈل گئی۔ پھر ایک یونیورسٹی میں گاڑیوں کے اسکواڈ کے ساتھ آنے والے لڑکے فرت حسین کی ظاہری شان و شوکت اور دولت کی ریل پیل دیکھ کر متاثر ہو گئی۔ فرت حسین بھی حسن پرست تھا، وڈیرا تھا، عیاش تھا۔ اس نے بھی ماہنور کو بستر تک لانے کے لیے دولت کا استعمال کرنا شروع کر دیا، مگر شاید ماہنور کے والدین کی دعاؤں نے اسے فرت حسین کی شیطانی چال سے محفوظ رکھا، یہاں تک جب فرت حسین ماہنور کو بستر تک لانے میں ناکام رہا تو اس نے ماہنور کو نکاح کی پیشکش کر دی،
ماہ نور نے گھر بات کرنے کا عہد کیا اور گھر آ کر والدین سے بات کی تو اس کے والدین نے ماہ نور کو وڈیروں کی عادات کے متعلق بتاتے ہوئے منع کر دیا، مگر اس نے پہلے کب والدین کو اہمیت دی تھی یا ان کی اطاعت گزاری کی تھی جو اب ان کی بات مان لیتی، لہٰذا اس نے والدین سے قطع تعلق کیا۔ اسلامی احکامات کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے والدین کی مرضی کے خلاف فرت حسین سے کورٹ میرج کر لی، والدین سے قطع تعلق کر لیا اور پھر فرت حسین کے کہنے پر تعلیم چھوڑ کر امور گھر داری سنبھالنے لگی۔ فرت حسین والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے والدین نے اس کے فیصلے کے سامنے آواز تو نہ اٹھائی، مگر وہ دل سے ماہ نور کو کبھی اپنی بہو تسلیم نہ کر سکے۔ ماہ نور جو اپنی ماں کی عادی تھی، اس نے ساس سے تلخ لہجے میں بات کی تو اس کی ساس نے بیٹیوں کے ساتھ مل کر اسے کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے پیٹا، اور جب وہ تھک گئی تو اپنی ملازماؤں کے ذریعے ماہ نور کی سزا جاری رکھوائی۔ جب مار کھا کھا کر ماہ نور کا جسم سن ہو گیا اور اس نے حرکت کرنا چھوڑ دی تو اس کی ساس نے اسے ملازماؤں کے ذریعے کمرے میں پھینکوا دیا۔ تیسرے دن فرت جب کراچی سے واپس اپنے گاؤں آیا تو فرت کی ماں نے ماہ نور کی شکایت فرت کو لگائی اور فرت نے اپنی تمام تر محبت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ماہ نور پر تھپڑوں کی بارش کر دی، جس سے ماہ نور کو پتہ چل گیا ناز نخرے اٹھانے والا مرد فقط آپ کا باپ یا بھائی ہو سکتا، والدین کی مرضی کے بنا حاصل کیا ہوا شوہر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ماہ نور کی ساس نے آہستہ آہستہ اپنے بیٹے فرت کو ماہ نور سے بدظن کرتے ہوئے دور کرنا شروع کر دیا۔ ماہ نور جس نے فرت کی محبت اور دولت کی ہوس میں آ کر اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اس کی زندگی اب کسی عذاب سے کم تر نہ تھی کہ اس کی ساس نے اس کے کردار پر حملہ کرتے ہوئے اس کے کردار کو مشکوک قرار دے کر اسے آئے دن فرت کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنوانا شروع کر دیا، اور اگر فرت کہیں شہر سے باہر ہوتا تو اس کی کمی اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر خود پوری کر دیتی۔ اب جب ماہ نور کی ساس کو یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا مکمل اس کے ہاتھ میں ہے تو اس نے آخری چال چلی اور ماہ نور کو باہر بھینسوں کے باڑے میں بھیج کر اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ جانوروں کے باڑے میں کسی سے چھپ کر مل رہی ہے۔ فرت حسین نے طیش میں آ کر بندوق اٹھائی اور باڑے میں جاتے ہی بنا ماہ نور کی کوئی بات سنے ہی اسے گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ اسے کسی قسم کی صفائی تک دینے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جب ماہ نور کو تو وہ 4 ماہ کی امید سے تھی۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کو اتنی گولیاں ماری گئیں کہ اس کی لاش کے قریب سے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ بعد ازاں پولیس میں رپورٹس کر دی گئی کہ ماہ نور ڈکیتی مزاحمت پر مار دی گئی ہے۔ یوں والدین سے قطع تعلق کر کے لاوارث ہونے والی ماہ نور آج لاوارث کر گئی تھی اور اس کے والدین تک خبر بھی نہیں پہنچی تھی۔ قارئین کرام، والدین سے بڑا اور مخلص رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسے ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔